ادارہ جات مقامی مسلمانوں کو سیاسی تحفظات فراہم کیا جائے۔ بی سی کمیشن کو صدر اقلیتی سیل BRS پارٹی نظام آباد نوید اقبال کی تحریری یادداشت۔ صدر ضلع اقلیتی سیل بھارت راشٹر سمیتی نوید اقبال نے ادارہ جات مقامی میں پسماندہ طبقات کے لیے تحفظات کے تعین کا جائزہ لینے کا قائم کردہ BC کمیشن کی منگل کو نظام آباد میں منعقدہ عوامی سماعت میں حصہ لیا۔ نوید اقبال نے کمیشن کے ایک تحریری محضر بھی پیش کیا اور بتایا کہ اگرچہ کہ تلنگانہ میں مسلمانوں کو تعلیم، روزگار اور سرکاری ملازمتوں میں 4% تحفظات میسر ہیں، مگر ایوان نمائندگان میں مسلمانوں کو سیاسی تحفظات حاصل نہیں ہیں۔ اب جبکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ہدایات کی روشنی میں ادارہ جات مقامی کے انتخابات میں پسماندہ طبقات کے لیے تحفظات کا تعین کرنے ریونت ریڈی حکومت نے کمیشن قائم کیا ہے، اس لیے یہ مناسب وقت ہے کہ تحفظات کا تعین کرتے ہوئے مسلمانوں کے پچھڑے ہوئے طبقات کو بھی تحفظات کے ثمرات سے بہرور کیا جائے تاکہ بلدیات اور پنچایتوں میں آزادی کے بعد سے بتدریج گھٹتی ہوئی مسلم نمائندگی کا ازالہ کیا جا سکے۔ انہوں نے استدلال پیش کیا کہ بڑھتے فرقہ وارانہ ماحول میں انتخابات کے دوران ایک خطبیت عصبیت بڑھتی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں عام زمرے کی نشستوں پر مسلم امیدواروں کا کامیاب ہونا محال ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی، سماجی، تعلیمی اور معاشی محاذوں پر مسلمانوں کی پسماندگی اظہر من الشمس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایوان نمائندگان میں مسلمانوں کی گھٹتی نمائندگی کا ہی نتیجہ ہے کہ ریونت حکومت کابینہ تشکیل دیتے وقت ایک بھی مسلم وزیر کو شامل نہیں کر سکی، چونکہ گزشتہ اسمبلی انتخابات میں برسر اقتدار پارٹی سے ایک بھی مسلمان منتخب نہیں ہو سکا اور نہ ہی پہلے سے اس کے پاس کوئی رکن قانون ساز کونسل موجود تھا۔ نوید اقبال نے کہا کہ کئی کمیشنز نے اپنی رپورٹس میں مسلمانوں کی پسماندگی کا اعتراف کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کانگریس حکومت کے ہی قائم کردہ سچر کمیشن نے اپنی رپورٹ میں ادارہ جات مقامی میں مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے کی سفارش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادارہ جات مقامی مسلمانوں کے محفوظ زمرے میں شامل کردہ برادریوں کو تحفظات کی فراہمی کی صورت میں مقامی حکومتوں میں بھی ان کی نمائندگی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، ورنہ آنے والے دنوں میں ادارہ جات مقامی میں مسلمانوں کی نمائندگی نہ کے برابر ہو جائے گی۔ ویورز، ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پیج پر لائک، سبسکرائب، فالو، کامنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ فری لانس جرنلزم کی فلاح و بقا کو یقینی بنایا جا سکے۔